وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی کلاس کا آغاز ایک حدیث سے کریں گے اور آج کی پہلی حدیث ہے نماز کے بارے میں۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو درداء، کبھی فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، اللہ اپنا ذمہ اس شخص سے بری کر لیتا ہے جو فرض نماز کو چھوڑتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ اپنی حفاظت اور امان اٹھا لیتے ہیں۔ ہمیں کتنی بار مشکلات، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو نماز کی وجہ سے کم یا ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ صحابہ کسی اسلام کے عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ آج ہم آرام سے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بالکل کول زندگی گزارتے ہیں۔ پرانے زمانے میں صحابہ کرام جو تھے، ان کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا نماز چھوڑنے کا۔ جیسے کھانا کھانا، پانی پینا ایک لازم و ملزوم چیز ہے، بالکل اسی طرح صحابہ یہ سوچ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ نماز چھوڑیں گے، اتنی ضروری چیز اس کو سمجھتے تھے۔ اور منافق کی پہچان بھی ان کو اسی لیے نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ نماز پڑھتے تھے، اور منافق ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے لیکن وہ اسی لیے نہیں پہچان سکتے تھے کہ سب اس زمانے میں نماز پڑھتے تھے۔ آج کی حدیث نمبر 2 بھی نماز کے بارے میں ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے یہ بچوں کو نماز کا کب کہنا چاہیے اس بارے میں ہے۔ امیر بن شعیب روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو ہلکی پھلکی مار دو۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو۔ اور نمبر 3 پہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار سردی کے موسم میں تشریف لائے اور ایسی جگہ تشریف لے گئے کہ درخت کی 2 ٹہنیوں کو زور سے پکڑا اور کہا، اے ابو ذر۔ تو ابو ذر نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ جب مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ اس طرح سے جھاڑ دیتے ہیں جیسے ان ٹہنیوں سے پتوں کو جھاڑ دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق اور مومن کے درمیان فرق نماز ہے، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ پھر ایک اور موقع پر معراج پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر پتھروں کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنا سر نہیں جھکاتے تھے، یہ وہ ہیں جن کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، ہماری جہاں سے تباہی شروع ہوتی ہے نا، ہماری نسلوں کی،
وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی بیس جو ہے وہیں پہ خرابی کر لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب توفیق ملے گی تو انشاءاللہ ضرور کر لوں گا یہ کام۔ دیکھیں، یہ نماز ہمارے بچوں کی بیس ہے، بچوں کے ذمہ دار ہم ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا نہیں کرتے ہیں۔ ہم سے پہلے بھی جو قومیں تباہ ہوئیں وہ اسی وجہ سے ہوئیں کہ انہوں نے اپنی بنیاد کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہیں کی۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ اصل میں انسان اور اللہ کے درمیان رابطہ ہے، ذریعہ ہے، کنیکشن ہے۔ ہم اپنی بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم جب اس کو استعمال نہیں کریں گے یا ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے اس کا استعمال، تو آپ کے خیال میں ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جب ہماری بیس ہی ٹھیک نہیں ہوگی، جب ہمارا رابطہ ہی اللہ تعالیٰ سے نہیں بنے گا، تو ہم کیسے سیکھیں گے کہ توکل کیا ہے؟ ہم کیسے سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا کیا ہے؟ اور ہم کیسے سیکھیں گے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا کیا ہوتا ہے؟ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نماز پڑھنے کی، اپنے والدین کی فرما برداری کی، اور اپنے بچوں کو کائنڈلی جو 10 سال کے ہو گئے ہیں ان کو نماز سختی سے کہنا شروع کر دیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ فجر ہے یا عشاء ہے، کیونکہ فجر اور عشاء منافق پر سب سے زیادہ بھاری نماز ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ کہنے کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم کسی کو منافق کہیں، ہم صرف اپنے آپ کو اور صرف دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا چیز سکھا رہے ہیں۔ ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ آخر منافق کی کیا پہچان ہے، ہمارے اندر وہ نشانیاں تو کہیں موجود نہیں ہیں۔ جب تک ہم یہ فرق ان کو نہیں بتائیں گے ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے یہاں کے 10 12 سال کے بچے کو نہیں سمجھ آتی، وہی جو اسکول کے رٹے رٹائے جملے ہیں منافق کے بارے میں وہ رٹ لیتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ اصل میں ایک مسئلہ کیا ہے، اس منافق کو کیوں دوزخ کے سب سے آخری درجے درک میں پھینکنے کی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ان چیزوں کو ایکسپلین کریں بچوں کے آگے۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو جنت دوزخ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس کون سے 2 راستے ہیں اور کس میں سے میں نے کون سا راستہ چننا ہے، اچھائی کا یا برائی کا۔ اور یہ صرف ماں باپ کا فرض ہے بتانا۔ تو اب ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلے یہ جانیں گے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں اب تک کیا پڑھا۔ سب سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں پہلی 5 آیات میں متقی لوگوں کے بارے میں پڑھا، جو اللہ پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وغیرہ وغیرہ، شرک نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہم نے کافروں کے بارے میں پڑھا، یہ دوسرا گروہ ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر پردے ہیں اور یہ نہیں سنیں گے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا منافق لوگوں کے بارے میں۔ منافق لوگ کون ہیں؟ منافق لوگ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تبھی وہ پہلے زمانے میں پہچانے بھی نہیں جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، سب نیک کام بھی کرتے تھے، لیکن دلوں میں کدورت رکھتے تھے، دلوں میں باتیں رکھتے تھے، کسی کے منہ پہ کچھ ہوتے تھے اور پھر کچھ بعد میں کچھ ہو جاتے تھے۔ آپ کے سامنے تو آپ کو کہیں گے کہ میں اچھا ہوں، آپ بھی اچھے ہو، میں آپ کا تابعدار، یہ وہ سب کچھ، لیکن آپ کے پیچھے آپ کی غیبت کریں گے، چغلی لگائیں گے، شکایتیں کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فاسق۔ فاسق لوگ وہ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کا خون چوستے ہیں۔ ان کی مثال اس مچھر سے دی گئی ہے، جیسے مچھر خون چوستا ہے انسان کا، بالکل اسی طرح یہ بھی خون چوستے ہیں۔ یہ کھل کر برائی کرتے ہیں،
اور یہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے تو پھر انسان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ 3 لوگ کافر، منافق اور فاسق دوزخ کے سب سے آخری درجے درک میں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا پہلا حکم بتاتے ہیں کہ میری عبادت کرو کیونکہ میں نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد تخلیق کے آدم کا قصہ ہے کہ کیسے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، عزت کے ساتھ، کس شان کے ساتھ، انہیں کیسے مرتبہ ملا۔ اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ یہ ہسٹری کی کلاس بھی ہے اصل میں، ہم ساتھ ساتھ ہسٹری اپنی جانیں گے کہ ہم کہاں تھے، کیسے تھے، جو پہلی قوم اللہ تعالیٰ نے بنائی ان کا کیا مسئلہ تھا، انہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عہدہ لے کر ہم مسلمانوں کو دیا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے غرور کو کیسے قائم رکھنا ہے، ہم نے اس غرور کو ٹوٹنے نہیں دینا، ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، اب یہ لائے عمل ہم نے تیار کرنا ہے۔ اب تک زندگی میں جو ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن ہم نے گزرے ہوئے کل کو نہیں، آنے والے کل کو بہتر کرنے کے لیے کام کرنا۔ جو گزر گیا اس کی معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں، تو واقعی وہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک بار معافی مانگنے کا اور ایک بار اپنی غلطیاں ماننے کی ضرورت ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ہم جھوٹ تو بولتے ہیں، ہمارے بچوں نے ہی پوچھا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں لیکن ان کو چھوڑا کیسے جائے، کیا طریقہ ہوگا کہ جھوٹ ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، جھوٹ چھوڑنے کا یہ طریقہ ہے نا، جو میں نے ان کو بھی بتایا، کہ اپنی غلطی ماننا شروع کر دو۔ ایک دم تو نہیں ہوتا نا کہ ہم کوئی چیز چاہیں جو اتنے عرصے کی عادت ہے اور ہم چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ یہ کریں کہ اپنے بچوں کو بھی آپ لوگ یہ بتائیں کہ جھوٹ چھوڑنے میں آپ لوگ چھوٹی چھوٹی اپنی جو غلطیاں کرتے ہیں نا دن میں، یہ چھوٹے چھوٹے جو جھوٹ بولتے ہیں اسے فوراً ماننا شروع کر دیں۔ اب جیسے جھوٹ بولتے ہیں تو کہیں جی میں جھوٹ بولتا ہوں پر انشاءاللہ اب میں آئندہ نہیں بولوں گا، یا آپ کسی بہن بھائی کو مارتے ہیں تو یہ مان لیں کہ جی میں نے مارا تھا لیکن میں کوشش کروں گا کہ آئندہ نہ مانوں۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے کام، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، گھر میں کوئی چیز ہے ہم سے خراب ہو جاتی ہے، ہم اپنی مما کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں توڑی، ہمیں کیا پتہ یہ کسی اور نے توڑی ہوگی۔ جیسے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو تھوڑا سا اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ماننی شروع کر دیں، اور آپ ان کو ان کی غلطیاں سن کر سمجھائیں لیکن آگے سے ماریں نہیں۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ اللہ کرے گا کہ ان کی جھوٹ کی عادت ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیں باقاعدہ ان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، اس چیز پر محنت کرنی پڑے گی، ان پر تھوڑی سی نظر رکھنی پڑے گی کہ کہاں پہ وہ دوبارہ غلط بیانی نہ کریں۔ بہرحال آج کا جو واقعہ ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے۔ تو بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چنی تھی۔ انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے سزا دی، یہ سب کچھ ہم جانیں گے اس میں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر کون کون سی تھیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کہتے ہیں بندے کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ کا غلام، اور بنی کا مطلب ہے بیٹے۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا غلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہو تو آپ یہ چیز نوٹ کر لیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، انہی سے بنی اسرائیل سے یہ آگے پھر نسل چلی۔ ان میں ہی موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بعد ان پر تورات نازل ہوئی، وہ سب انہی کے واقعات ہیں، آگے آتے چلے جائیں گے۔ ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے، بالکل اس طرح اس کی مثال لیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں نا
تو جیسے ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے نا کہ دیکھو فلاں میں تمہارے بھائی نے یہ نقصان کیا ہے فلاں کاروبار میں، تو تم یہ مت کرنا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں اور ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جو پچھلی قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں اور ہم اس میں سے سیکھیں اور ہم یہ غلطیاں رپیٹ نہ کریں۔ یہ شکایت نہیں ہے، اسے پیار کہتے ہیں کہ اب ایک غلطی تو ہو گئی نا، تو اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے جو ہیں بچے آ رہے ہیں تو وہ یہ غلطیاں نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگلے 10 رکوع جو ہیں وہ انہی کے بارے میں ہیں۔ آگے جو 10 رکوع آئیں گے وہ اسی ساری اسٹوری میں، بنی اسرائیل کی ساری کہانی ہے ان میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیسے کیے، انہیں اپنی کیسے نعمتیں دیں، انہوں نے کیسے کیسے نافرمانی کی، اور انہوں نے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ سے کویسچننگ کی، ہر بات کے لیے کیوں کرتے تھے، ہر بات کی وجہ پوچھتے تھے، ہر بات کی وجہ پوچھتے تھے۔ ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ امت محمدی ہونے کی حیثیت سے کہ کیا ہم میں یہ برائیاں موجود ہیں، اگر موجود ہیں تو ہم انہیں کیسے اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا ہاجرہ، اور اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا سارہ۔ یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں تھیں۔ یہ دونوں بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ملے تھے، جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان کو مکہ میں جا کے چھوڑ آؤ۔ دیکھیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو اولاد آپ کو بڑھاپے میں ملے، ظاہر ہے جب بڑھاپے میں اولاد ملے گی تو انسان کو کتنی پیاری ہوگی، اور پھر حکم ملے اللہ تعالیٰ کا کہ ان کو جا کے چھوڑ آؤ بیاباں جگہ پر جہاں پر کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کا لقب نہیں مل گیا قرآن پاک میں؟ ان کا یقین دیکھیں، جب یہ یقین ہوتا ہے تو تبھی اس طرح کے کام یا اس طرح کی فرما برداریاں ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ یقین نہیں ہوتا تو تب بہت مشکل ہو جاتا ہے اس طرح عمل کرنا۔ جب یہ بیاباں جگہ پر چھوڑ آتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو اور بی بی ہاجرہ کو، تو بی بی ہاجرہ جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے بھاگ کر آتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں اس بیاباں جگہ پر پانی کے مشکیزے اور چند کھجوروں کے ساتھ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو وہ کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر تیسری بار کے پوچھنے پر کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کو کہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام ہاں میں سر ہلاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتی بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ ٹھیک ہے، آپ کا رب کا اگر حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا رک کر سوچیں کہ یہ وہ جنتی عورتیں تھیں جو کیسے اپنے ہسبینڈ کا یہ حکم بھی مانتی تھیں۔ آج کی عورت کو اگر اندھیرے میں یا رات کے ٹائم گھر کے قریب گلی کے باہر بھی کہیں اتار کے چلے جائیں نا ہسبینڈ کہ میں کام کرتا ہوں اور آتا ہوں، تو ہمیں اس بات پہ غصہ آئے گا کہ گھر کے آگے جا سکتے تھے تو گھر کے آگے کیوں نہیں اتارا۔ اتنی ہمت جرت ہم میں نہیں ہے کہ ہم اتنا سا راستہ طے کر سکیں، اس کے لیے صرف ہم کتنے گلے شکوے کرتے ہیں۔ اور پھر وہ عورتیں دیکھیں اور ان کی سوچ دیکھیں اور ان کی سوچ کا معیار دیکھیں۔ بہرحال پھر ہاجرہ علیہ السلام، بی بی ہاجرہ علیہ السلام جو تھیں وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پانی اور کھجوریں جب ختم ہو جاتی ہیں تو کیسے بی بی ہاجرہ صفا مروہ پہاڑ کے چکر لگاتی ہیں پانی کی تلاش میں۔ ان کے یہ چکر لگانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے صفا مروہ کی سعی کرنے کو
ہر حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے لازمی قرار دے دیا، اور پھر ایک ایک قدم پر اتنا اتنا ثواب، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب زمزم کا چشمہ نکلنا، وہاں پہ زمزم کے چشمے کا نکلنا، اس کے بعد ایک قبیلہ جرہم وہاں پر آ کر بسنے لگتا ہے۔ وہ جب وہاں پر پانی دیکھتے ہیں، پہلے زمانے میں پانی بہت مین چیز ہوتی تھی، جہاں پر پانی ہوتا تھا بس وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈال لیتے تھے اور رہنا شروع کر دیتے تھے۔ بہرحال یہ جو قبیلہ جرم تھا یہ بی بی ہاجرہ سے اجازت لیتا ہے اور وہاں پر رہنا شروع کر دیتا ہے، اور کچھ کھانے کی چیزوں کے بدلے کہ آپ ہمیں پانی دیں گی اور ہم آپ کو اس کے عوض یہ کھانے کی چیزیں دیں گے، تو وہ وہاں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی ہی ایک لڑکی سے پھر اسماعیل علیہ السلام، قبیلہ جرہم کے لڑکی سے جب شادی ہو جاتی ہے اسماعیل علیہ السلام کی، تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ جس سے شادی ہوئی ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام کی، وہ ان کو نہیں پہچانتی کہ یہ میرے سسر ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا دریافت کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، تو ان کی جو بیوی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ نہیں ہیں، باہر کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، کچھ دنوں بعد آئیں گے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ سنائیں گھر کے حالات کیسے جا رہے ہیں، تو ان کی بیوی ان سے بہت شکایتیں کرتی ہے کہ بالکل بھی اچھے نہیں جا رہے اور بالکل سکون نہیں ہے اور کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا، اور جتنی جیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم شکایتیں کرتے ہیں، ایسے ہی ناشکری کے سارے کلمات وہ بولتی ہیں، جس پر ابراہیم علیہ السلام جاتے وقت کہہ کر جاتے ہیں کہ جب اسماعیل آئے تو ان کو کہہ دینا کہ اپنی چوکٹ بدل لو۔ تو بالکل اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو جب یہ میسج ملتا ہے تو پھر وہ اپنی اس بیوی کو کہتے ہیں کہ یہ جو آئے تھے بزرگ یہ میرے والد تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنی چوکٹ بدل لو، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تمہیں چھوڑنے کا کہا ہے۔ وہ چھوڑ دیتے ہیں اس بیوی کو۔ اس کے بعد کافی ٹائم گزر جاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام اسی طرح آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں ہوتا، لیکن اب گھر میں ان کی دوسری بیوی ہیں۔ تو جب وہ ان سے خیریت دریافت کرتے ہیں، گھر کے حالات دریافت کرتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں شکر الحمدللہ، سب کچھ بہت ٹھیک ہے، سب کچھ بہت بہتر ہے، اللہ کا کرم ہے، فضل ہے۔ ان کے سب شکر کے کلمات سننے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام جانے لگتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ پیغام چھوڑ کر جاتے ہیں کہ اس چوکٹ کو پکڑ لینا، اس چوکٹ کو پکڑ کے رکھنا۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب آتے ہیں اور ان کو ان سب واقعات کا، اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ، تو پھر اپنی بیگم کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ میرے والد تھے جو آئے تھے، اور چوکٹ کو پکڑ کر رکھنے کا مطلب ہے کہ میں تمہیں نہ چھوڑوں۔ تو دیکھیں یہاں پر سمجھانے کی اور کہنے کی بات یہ ہے کہ آیا ہم کس قسم کی بیویاں ہیں؟ ہم ایسی بیویاں ہیں کہ جو کسی کے ایک پوچھنے پر سارا اپنے ہسبینڈ کو ننگا کر کے رکھ دیتی ہیں کہ یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، اس میں یہ بھی مسئلہ ہے، اس میں یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا تھا جب وہ معراج سے واپس آئے تھے کہ میں نے دوزخ میں سب سے زیادہ عورتیں دیکھیں، اور یہ باقاعدہ حدیث بھی ہے، انشاءاللہ میں وہ بھی شیئر کروں گی، یہیں پیج پہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گی کہ میں نے دوزخ میں سب سے زیادہ عورتیں دیکھیں۔ تو پوچھنے پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں کہ تم لان تان بہت کرتی ہو۔ تو دیکھیں ہمیں جو ملتا ہے اس میں ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی
چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ پیسے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہم بے وقوف ہیں جو یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہمیں مانگی جا رہے ہوتے ہیں، جو چیز ہمیں نہیں مل رہی ہوتی بس اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے مل جائے مل جائے، اور یہ بات نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بعد میں سمجھا بھی دیتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں، لیکن ہم میں یقین نہیں ہوتا۔ اگر آپ دعا کر رہے ہیں کسی بھی چیز کے لیے اور وہ آپ کو نہیں مل رہی، تو یہ یقین رکھیں کہ اگر نہیں مل رہی تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مصلحت شامل ہے، اور شکر کریں اس پہ۔ بات ساری یقین کی ہوتی ہے، اور یہاں پر بات عورتوں کی میں کر رہی تھی کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسے کلمات بولتا ہے، ایسے جملے بولتا ہے، تو پلیز یہاں پر رک کر سوچیں کہ وہ ہسبینڈ جو ہمارے لیے سارا دن باہر گرمی میں دھوپ میں کما کر لاتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، ہم اس کے کسی بھی ایک سخت بات کا جواب کیسے دیتی ہیں؟ تھوڑا سا اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور ضرور سوچیے۔ نبوت سے پہلے یہاں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ دیکھیں جتنے نبی آئے ہیں سب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ 4000 سال تک کوئی نبی یہاں پہ نہیں تھا۔ باقی کہانی جب یہ آئے گی آگے صورتوں میں تو ہم تب پڑھیں گے۔ یہ جو 10 رکوع ہیں وہ ان سے ریلیٹڈ میں اب اسٹوری صرف بتا رہی ہوں۔ دوسری طرف دیکھیں تو اسحاق علیہ السلام ہے، ان کی والدہ سارہ۔ اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے یعقوب کی خوشخبری دی، یعقوب علیہ السلام کی۔ پھر ان یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا۔ ان کی 2 بیویاں تھیں یعقوب علیہ السلام کی۔ پہلے 10 بچے جو تھے، بیٹے جو تھے، وہ پہلی بیوی سے تھے، اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، جن کا قصہ بھی قرآن میں آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے۔ 10 بھائی جو تھے وہ یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے۔ ایک تو یوسف علیہ السلام خوبصورت بہت تھے ماشاءاللہ، اور اس کے بعد وہ ان کے جو یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار بھی کرتے تھے، تو کچھ یہ بھی حسد تھی ان کے دل میں، بھائیوں کے دل میں، حالانکہ وہ بھائی بڑے تھے، یہ بہت چھوٹے تھے دونوں۔ پھر یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کو مناتے ہیں ایک دن، یہ پلاننگ کر کے کہ ہم یہ یوسف علیہ السلام کو لے کر جائیں گے اور ان کو مار دیں گے۔ تو پہلے تو یعقوب علیہ السلام ان کو اجازت نہیں دیتے لے جانے کی، لیکن پھر ان کے بہت اصرار کرنے پر یعقوب علیہ السلام اجازت دے دیتے ہیں، لیکن ایک خدشے کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ کہیں ان کو بھیڑیا نہ کھا جائے، آپ لوگ اپنے کاموں میں بزی ہو اور ان کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بہرحال یہ لوگ لے کے چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر جو ان کا سب سے پہلا بھائی ہے، یہودا جو تھے، سب سے بڑے بھائی جو تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو مارو مت، اور ایسے کرو اسے سامنے اس کنویں میں پھینک دو۔ تو وہ بھائی متفق ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی کرتے ہیں، ان کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور کسی جانور کا خون ان کی قمیص پر لگا کر یعقوب علیہ السلام کو دے دیتے ہیں کہ یہ بھیڑیا ان کو کھا گیا۔ اس کے بعد مصر سے ایک قافلہ آتا ہے شام، ٹھیک ہے، یہ شام کا سارا واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا ابھی تک کا۔ تو آتا ہے شام، اس کے بعد وہ انہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کنویں کے پاس جا کے وہ رکتے ہیں۔ جب اپنا ڈول نیچے ڈالتے ہیں پانی لینے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ کر، چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، اوپر آ جاتے ہیں، تو وہ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں غلام بکتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا کام ہو گیا، ہمارا سارا خرچہ نکل آئے گا، چلو اس کو بیچتے ہیں۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کو لے کے واپس مصر چلے جاتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام یہاں پر مصر میں آ گئے ہیں، شام سے مصر اس طرح آئے تھے۔ اس کے بعد وہاں کا ایک امیر شخص یوسف علیہ السلام کو خرید لیتا ہے،
اور اس کی بیوی ہوتی ہے زلیخا۔ اب آپ کو اسٹوری یاد آ گئی ہوگی اگر پہلے سنی ہوگی تو یہ زلیخا جو ہے، تو زلیخا کو کہتے ہیں کہ یہ میں نے یہ ہو سکتا ہے ہم بعد میں آگے چل کے اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ بہرحال وقت گزرتا جاتا ہے، وہ جوان ہوتے جاتے ہیں یوسف علیہ السلام، اور نہایت ہی خوبصورت ترین ماشاءاللہ وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ اب زلیخا کا ان پر دل آ جاتا ہے، پھر زلیخا اپنے کمرے میں ان کو بلاتی ہے، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ انکار کرتے ہیں، اور یہ بالکل ایک ڈرامائی سین ہوتا ہے کہ جب وہ دروازے کی طرف بھاگتے ہیں تو سامنے ہی یہ زلیخا کے ہسبینڈ کھڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال اب اس کیس میں وہ جیل چلے جاتے ہیں یوسف علیہ السلام۔ جب جیل جاتے ہیں تو مصر کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے 2 غلام وہاں پر جیل میں آتے ہیں قیدی بن کر۔ وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت گھل مل جاتے ہیں، ان سے دین کی باتیں سیکھتے ہیں، اپنے خواب ان کو سناتے ہیں۔ انہوں نے 2 ایسے خواب دیکھے ہوتے ہیں جن کی تعبیر یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ پھر وہ غلام آزاد ہو جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور اپنے اپنے جگہوں پہ چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک غلام جو تھا وہ دوبارہ سے بادشاہ کے ساتھ اپنی اسی پوسٹ پر بحال ہو جاتا ہے جس پہ وہ پہلے تھا، اور یہی خواب بھی اس نے دیکھا ہوتا ہے جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی ہوتی ہے۔ بہرحال وقت گزرتا جاتا ہے، وہاں کا جو وہ بادشاہ ہوتا ہے مصر کا، وہ خواب دیکھتا ہے کہ جو خواب دیکھتا ہے اس کی تعبیر وہ وہاں کے علماء سے جاننا چاہتا ہے، لیکن تسلی بخش تعبیر نہ ملنے پر وہ افسردہ ہوتا ہے۔ تو اتنے میں یہ غلام انہیں کہتا ہے کہ جب میں جیل میں تھا، قید میں تھا، تو وہاں پہ ایک آدمی تھا یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے اور بالکل ٹھیک تعبیر بتاتے تھے۔ بادشاہ کے کہنے پر یوسف علیہ السلام کو بلا لیا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جب آ جاتے ہیں تو بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، بادشاہ سلامت بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کو ان کی پسند کا عہدہ آفر کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر کس عہدے پر رہنا چاہیں گے۔ تو وہ یہی ساری فصلوں کی اور ان سب چیزوں کی پیسوں کی جو حفاظت کے لیے منتخب کرتے ہیں اپنا شعبہ، کہ میں یہاں پر اس پہ کام کرنا چاہوں گا۔ بہرحال بہت عقل مندی سے وہ 7 سال خوشحالی کے گزارتے ہیں، انہوں نے یہی خواب بادشاہ نے دیکھا ہوتا ہے، اور اس کے بعد 7 سال قحط کے آنے ہوتے ہیں۔ 7 سال میں وہ اپنے لوگوں کو کھانا بھی فراہم کرتے ہیں، سارا ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کے 7 سال قحط کے شروع ہو جاتے ہیں، جب ہر جگہ پر قحط ہی قحط ہوتا ہے۔ تو یہی قحط شام میں بھی ہوتا ہے جہاں پر ان کے بھائی اور ان کے ابو یعقوب علیہ السلام موجود تھے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے بھائیوں کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، تو جب غلہ ان کا یہ اناج ان کا ختم ہو جاتا ہے تو وہ یہاں پر آتے ہیں مصر اناج لینے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اپنے بھائیوں کو پہچان جاتے ہیں، لیکن ان کے بھائی ان کو نہیں پہچان سکتے، کیونکہ یوسف علیہ السلام جب انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا بھائیوں نے تب بہت چھوٹے تھے، اب وہ ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہیں۔ تو پھر ان کی ملاقات وہیں پر بنیامین سے بھی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ پھر ان کو ان کے بھائی پہچان جاتے ہیں، وہ اس سے معافی بھی مانگتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اپنے پورے قبیلے کے ساتھ یہاں پر مصر آ کے بسنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں پر یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف میں اسٹوری آئے گی تو یہ سب ڈیٹیل سے آپ کو پتہ چل جائے گا، ابھی اتنی ڈیٹیل ہو نہیں سکتی کیونکہ یہاں پر بنی اسرائیل کا بھی سٹارٹ کی اسٹوری ہے۔ اب یہاں پر فرعون بھی ہے مصر میں ہی، اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوگا، پھر آگے کیا کیا ہوتا ہے، فرعون کیسے ڈوبتا ہے، یہ سارے یہاں پر ہی اسٹوری ہوں گی۔ تو ہم اپنی آج کی کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد کل نیکسٹ کلاس میں ہم آیت نمبر 40 سے پڑھنا انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے۔ شکریہ۔